بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کیجیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجیے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور زبان پہ کیا آ رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس گھر کو قبول فرما لیجئے، ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس گھر کو بھی قبول فرما لیجئے، کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ جس نے پیسہ لگایا اس کے پیسے کو قبول فرما لیجئے، جس نے جسم لگایا اس کے جسم کو قبول فرما لیجئے، جس نے محبت سے دیکھا اس کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں جمع فرمایا، اس کو بھی قبول فرما لیجئے۔ ہم اس لائق نہیں، ہم رات دن گناہ کرنے والے، ہر وقت زبانوں پر بری باتیں لانے والے، اس قابل نہیں کہ ہم گھر میں آئے۔ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی لائے۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرماوے، سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور آئندہ زبانوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس زبان سے غیبت اچھی لگتی ہے، جس زبان سے اللہ کا نام مبارک لینا ہے اس سے چگلیاں اچھی لگتی ہیں، جس زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے سب و شتم گالی گلوچ اچھی لگتی ہے آپ کو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان تو اللہ کا نام مبارک لینے کے لیے عطا فرمائی گئی ہے، یہ زبان اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے عطا کی گئی ہے، یہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے دی گئی ہے۔ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے فوراً درود پڑھیے، ورنہ آپ بخیلوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے مسجد بنائی نہیں، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ اس کے لیے گھر بنائیں گے جنت میں۔ ایک علم ہے جس کا نام بلاغت ہے، بس اب بلاغت کے معنی یہاں جنات نہیں ہے، ایک فن ہے اس کو بلاغت کہتے ہیں۔
اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ دو پیش آئے تو کیوں آئے، یہ دو زبر آئے تو کیوں آئے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگے کیوں ہو گیا، یہ پیچھے کیوں ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی دو چیزیں ذکر کی گئی ہے، من بنا للہ مسجدن، دو زبر لگے ہیں، بنا اللہ لہ بیتن، دو زبر لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء من بنا للہ مسجدن، اوپر کا جو دو فتح ہیں مسجدن کے، کہتے ہیں وہ تقلیل کے لیے، جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی۔ بنا اللہ لہ بیتن، یہ دو ہے وہ تعظیم کے، بہت بڑا گھر اللہ اس کے لیے بنائیں گے، اس دنیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے قاری صاحب بہت زور زور سے چلا کے پڑھ رہے تھے، اب جھوم بھی رہے تھے، اللہ کرے بار بار ایسے جھومو بھی، لیکن کاش اس کو سمجھو بھی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ارے دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہاں کے عزت پر خوش ہو گئے، یہاں کے مال و متاع پر خوش ہو گئے، ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ فما متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑا سا، الا قلیل، قلیل کے اوپر بھی دو پیش لگے، تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا، آخرت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ ادنا جنتی کو دنیا سے آدھا دیا جائے گا، کسی کو ایک گاؤں دے دے گا تو میں تو گاؤں کا مالک ہوں، کسی کو اگر تعلقہ دے دیا جائے تو آسمان پر، اور اگر ملک پر لگا دیا جائے تو معلوم نہیں کہاں پر، اور وہاں ادنا کو، اعلیٰ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، اللہ کرے ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اعلیٰ میں پہنچا دے۔ جب مانگنے بیٹھو تو تھوڑا مت مانگو، اللہ ایک کونے میں دے دیجئے مت۔ اللہم انا نسألک الفردوس العالی وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ کیا مانگا؟ اللہم انا نسألک الفردوس العالی، اے اللہ میں آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ فردوس اعلیٰ مانگتا ہوں، اعلیٰ درجے کی جنت۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، اور کیا مانگتا ہوں؟ ہم تو بس اتنا مانگتے ہیں، اللہ جنت دے دیجئے اور جہنم سے بچا لیجئے، کچھ اور بھی تھوڑا سا مانگ لیا کرو۔ اللہم انا نسألک الفردوس العالی، اے اللہ میں آپ سے فردوس اعلیٰ مانگتا ہوں، اور کچھ؟ وما قرب الیہا من قول وعمل، اور وہ قول و عمل بھی مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور وہ قول و عمل بھی مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، بعد میں سناؤں گا اگر وقت رہا تو، جی آگے سنیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رہا وقت رہا تو سناؤں گا، آدھا گھنٹہ تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا، یاد رہا وقت رہا تو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ دوسری روایت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، روایت درمیان سے سناتا ہوں آدھے سے، پوری سنانے جاؤں گا تو جو کہنا ہے وہ رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ ہمیں بھی ویسا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال کیا، فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی فرشتے کس عمل کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں؟ کون سا عمل ہے جس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے فرشتے دوڑتے ہیں کہ میں پہلے اٹھا لوں، دوسرا سوچتا ہے میں اٹھا لوں، تیسرا سوچتا ہے میں اٹھا لوں، وہ کون سا عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں پتا، پھر فرمایا نہیں پتا، پھر کرنا۔ حدیث مبارک میں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا کما یلیق بشانی، جیسے اللہ نے رکھا، ہم تو بس مانتے آمنا صدقنا۔ ہمارا کام تو کتنا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بند کر کے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہوں گے ایسا کیسی بات کرتے ہو؟ ہاں ایسی بات کرتا ہوں، الٹی الٹی شاید آپ کو لگتی ہو، الٹی لگے کہ سیدھی لگے، بات تو ایسی ہی کرتا ہوں، میرے خیال سے تھوڑا سا کچھ دکھاؤں تھوڑا سا، ہے نا؟
تو سمجھ میں آئے گا. لو سنیے, غور سے سنیے. اب یہ روایت بھی یاد رہی تو سناؤں گا, ورنہ دوسری. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. وَكُلُّ إِنسَان, ہر انسان, أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کے اڑنے والے کو ہم نے گردن میں لگا رکھا ہے. ہر انسان کے اڑنے والے کو کہاں لگا رکھا ہے؟ گردن میں لگا رکھا ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن ہم نکالیں گے. آج سے پہلے اگر کہا جاتا تو کوئی مانتا نہیں تھا. آج سے چند سال پہلے کوئی نہیں مانتا تھا. بس وہاں تو ایک ہی شکل رہ جاتی تھی آمنا صدقنا والوں کی, باقی تو گنجائش ہی نہیں تھی. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کے اڑنے والے کو گردن میں لازم کر دیا, ہم نے چپکا دیا ہے. تلاش مت کرنا, ملے گا نہیں. اللہ نے چھپایا ہے, آپ کتنا بھی نکالنا چاہو تو نکال نہیں سکتے, پکا. اور اتنا پروف ہے, واٹر پروف, آگ پروف, وہ پروف, جتنا پروف کہہ لو سب پروف. قیامت کے دن نکلے گا. آپ چاہو کہ اس کو مٹا دو تو نہ مٹا سکتے. ہاں توبہ کر لیجیے, مٹ جائے گا. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کی گردن میں لازم کر رکھا ہم نے. نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم نکالیں گے کتاباً, کتاب کی صورت میں. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, کھلی ہوئی کتاب. اقرا کتابک, پڑھ لے اپنا نام اعمال, پڑھ لے اپنے اعمال. اچھا کیا تھا, برا کیا تھا, پڑھ لے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو خود ہی کافی ہے حساب کے لیے, کسی اور حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں. آج سے پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ ایک آدمی 100 سال زندہ رہا, اس کا 100 سال کا جو ہے محفوظ ہے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ کہاں لگا رکھا, کیا لگا رکھا, یہاں ڈھونڈتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کیا لگا رکھا ہے, کیسے محفوظ ہو گیا؟ اچھا ہوا یہ اتنے نکلے. یہ اور بات ہے, اس کو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے وہ دوسرا مسئلہ, ابھی مجھے وہ نہیں بتانا, میں تو ابھی دوسرا کچھ بتا رہا ہوں. یہ نکلے وہ اچھا ہوا, نہیں سمجھے یہ؟ ارے جس کو دیکھو تو ایسے ایسے کرتا, انگلیاں مارتا, نہیں سمجھے. ابھی انگلیاں مارتا بھی کوئی لفظ ہے, غور کرنا. ہاں, اس کے اندر ایک کالی کالی ہوتی, اس میں ایک کیا ہوتی, کالی کالی. توڑو تو 2 تار, کچھ نہ, اور اندر گھسا دو تو, اور 2 بٹن دبا دو تو 1 2 3 کتاب, دوسری کتاب. کتنی کتاب ہے؟ 6 7 ہے اندر. او کتب تسعہ ہے, 9 کتابیں. کہتا ہے ہزاروں کتابیں, پورا کتب خانہ گھسا رکھا ہے. آپ کی اتنی سی چھوٹی چھوٹی 2 GB کی, 50 GB کی, 150 GB کی, وہ ہزاروں کتابیں جمع کر سکتی ہے. کیا خیال ہے اللہ نے کتنے کی رکھی ہوگی؟ اللہ نے کتنی GB کی رکھی ہوگی؟ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ GB تو آج آپ نے نکالی ہے, نکالی نہیں, ظاہر کیے. بنائی وہی نہیں, بنانے والے اللہ ہے بس. فقط یہ ظاہر کرنے والے سمجھتے ہم نے بنا دیا. یہ بھی عقل کے کوڑے ہوتے. آگے آپ کنواں کھودے تو پانی پیدا کر دیتے کیا؟ آپ پانی پیدا کر دیتے, یا جو اندر چھپا تھا اس کو ظاہر کر دیتے؟ یہ ظاہر کرنے والے سمجھتے ہم نے پیدا کر دیا. ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق فقط ایک, موجد فقط ایک, اس نے چھپا رکھا ہے, آپ ظاہر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ کی میموری کہتی ہے کچھ ڈیلیٹ کر تو لوں گی, کیا کہتی ہے؟ میں بڑھ گئی ہوں ابھی نہیں لوں گی. کچھ ڈیلیٹ کر تو لوں گی, لیکن اللہ نے اتنی بڑی میموری لگائی ہے, معلوم نہیں 1 کروڑ GB کی ہے کہ 50 کروڑ GB کی. اگر 1000 سال کی عمر ہو, بھول سے بھی کبھی نہیں کہتی فل ہو گئی ہوں. کچھ کٹ کر تو لوں گی نا. تو ڈال جتنا ڈال سکتا ہے, تو بولے گا وہ بھی اندر, تو کرے گا وہ بھی اندر, سب کچھ اندر. آج تو تجھے پتا نہیں, قیامت کے دن سب نکالوں گا. کیا خیال ہے؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے کوئی مان سکتا تھا کہ اندر کچھ ہے؟ لیکن اب تو میموری آپ کو منواتی نا, کہ نہیں منواتی ہے. یار اتنی سی انسان کی بنائی ہوئی رکھ سکتی ہے تو اللہ بھی رکھ سکتے.
ہاں جس نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح فرمایا، تب تو کام بن گیا. اور اگر میری عقل میں آئے گا تو مانوں گا، تو پھر بیوقوف بنے گا بار بار. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. یہ اور بات ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ اور بات ہے تم تسبیح نہیں سمجھتے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، ایمان لاؤ، کوئی گواہی دینے والا، کہاں یہ درخت ہے نا، اشارہ کیا، پھل آئے، گواہی دی. نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، درخت پھل کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ 1400 سال کے بعد ضرورت سے زیادہ عقل مند سائنس ابھی بول رہی ہے 1400 سال کے بعد. یہاں درخت بھی بولتے ہیں، البتہ اس کی آواز بہت کم ہے، ہم سن نہیں سکتے. اونچا سننے والے لوگ، وہ تو برابر بولتا ہے، لیکن ہم کیسا سنتے ہیں؟ اونچا سنتے. اونچا سننے کا مطلب سمجھتے؟ بیڑے لوگ نہیں سمجھا. ایک مرتبہ ایک جگہ موجود تھا تو ایک بوڑھے میاں کہتے ہیں، مولانا اونچا سنتا ہوں. بھئی اونچا سنتا ہوں یہ کیا ہوا؟ میں ہنسا اس وقت. مگر دیکھو بوڑھے میاں بہت چالاک ہے، ایسا نہیں کہتے میں بیڑا ہوں، اور کہتے ہیں میں اونچا سنتا ہوں. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بوڑھے میاں کی بات بالکل برابر تھی. وہ تھوڑا زیادہ اونچا سنتے، ہم بھی اونچا ہی سنتے، ہم بھی اونچا ہی سنتے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ اونچا، ہم تھوڑا کم اونچا، باقی اونچا ہی سنتے. اگر درخت کی آوازیں ہمارے کانوں میں آنے لگتی، اللہ کا احسان مانو، نیند بھی نہ آتی. تو آج سائنس بول رہی ہے، درخت بولتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا. نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. او کیا نہیں سمجھ میں آتا آپ کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانے میں کچھ ہوگا. پتھر کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، درخت کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو روانہ کر. معلوم نہیں روانہ کرنا بھی سمجھتے کہ نہیں. چلیے سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو جانے دو. تو ایک لفظ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کچھ روانہ کرنا بھی ہوتا. پتھر کہے گا اور درخت بھی کہے گا. ایک درخت نہیں کہے گا بس. کیا نام ہے؟ برگد. کیا برگد نہیں، کچھ اور لفظ ہے. غرقد لفظ ہے. ہاں غرقد کا لفظ ہے. آج کروڑوں کی تعداد میں لگایا جا رہا ہے. کہاں لگایا جا رہا ہے معلوم کر لیجیے. لگایا جا رہا ہے، مان رہے لوگ. ہاں درخت بولے گا، پتھر بولے گا، یہ درخت نہیں بولے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہوگا. لیکن ایمان اوپر والے کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عنایت کرے. شکر ادا کیجئے، بڑے بڑے رہ گئے بازو پر، اور مجھے اور آپ کو دے دیا ایمان. یہ ایسی سند ہے کہ اس سند کے بغیر کچھ قابل قبول نہیں. اس سند کے بغیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. پڑھوں آگے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، شریعت کے مطابق عمل کیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. قرآن مجید میں جیب سے نہیں ڈال رہا ہوں، جیب سے نہیں ڈالتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جا. آدھا ادھر نہیں چلے گا. آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروں گا، آدھی اگلی شریعت پر عمل کروں گا، نہ چلے گا. نہ سنیچر کے دن کی تعظیم کروں گا، نہ فلانا، نہ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان.
اور اگر ادھر آدھا تو شیطان کی راہ پہ چل رہے ہو، صاف لفظوں میں. اور سن لو انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرماوے، آپ کی بھی حفاظت فرماوے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے خاتم الانبیاء. اب شریعت آئی تو تمام شریعتیں منسوخ، تمام شریعتیں حق ہے، وہ شریعت حق، کتاب حق، لیکن عمل قرآن مجید پر ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے، آپ کو بھی توفیق عطا فرماوے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنات الفردوس ہے اور نزلہ ہے. نزل کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کب سے آپ تیاری تو کر رہے ہیں، اسی کو نزل کہتے ہیں. اور کیا؟ ضیافت کو. مہمان بن کے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو لے جاوے، کسی کو محروم نہ فرماوے. تو ذرا پکا ارادہ تو کرو، جنت والے کام کریں گے. کرو گے نہیں کروں گے؟ جنت والے کام کروں گے نہیں کروں گے؟ چلو جنت والا عمل دکھاتا ہوں. غور سے سننا. 10 منٹ میں حافظ صاحب نے کہا آدھا گھنٹہ، مجھے تو شروع نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ. تو چلیے دیکھیے، ابھی حکم تو بجا ہی لاؤں گا، ختم کر دوں گا جہاں بھی مضمون ہو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ چلیے وہ حدیث سناتا ہوں، تھوڑا واپس آ جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ رکھا، کہتے ہیں پشت پہ ہاتھ رکھا اور آگے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ہر چیز ظاہر ہو گئی. کہا اب بتاؤ ملائے اعلیٰ کس چیز میں مقابلہ کرتے ہیں؟ کہا کفارات میں. کس میں؟ کفارات میں. کفارات کے اٹھانے کے لیے فرشتے مقابلہ کرتے ہیں. ہر فرشتہ چاہتا ہے یہ عمل اٹھا کر میں پیش کروں. اٹھانے والے کی گویا شان بڑھ جائے گی، کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. کیا فرمایا؟ کیا ہے مل کفارات؟ کفارات کیا ہے؟ مشی الاقدام الی الجماعات. جماعت کی طرف کیسے جانا؟ جماعتوں کی طرف جانا. نماز کی طرف جانا. کیسے جانا؟ مشی الاقدام، پیڑوں پر چل کے جانا، پیدل جانا. گدھے کے، لوہے کے گدھے کو لاتے مار مار کے نہیں. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لوہے کا گدھا نہیں جانتے آپ؟ ارے آج کل اصلی گدھے پر بیٹھتا ہی کون؟ اب تو لوہے کا گدھا آ گیا ہے، جو دیکھو تو لات مرتا. اب لات کہہ لو کہ کی کہہ لو، بات تو ایک ہی ہے نا. انگریزی میں آ گیا تو بڑھیا ہو گیا. انگریزی میں آ گیا تو بڑھیا ہو گیا، کیک ہو گیا تو کچھ نہیں. ایسا لات ہی ہے وہ. معلوم نہیں کیا کہا میں نے، اللہ کرے سمجھے. دنیا دنیا ہے، آخرت آخرت ہے. دنیا میں لے جانے والی، دنیا دلانے والی چیز اور ہے اور آخرت دلانے والی اور ہے. آسمان زمین کا فرق ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں، مقابلے میں لانے ہی غلط ہے. کیا فرمایا؟ مشی الاقدام الی الجماعات. جماعت کے لیے جائیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، پیدل جائیں گے. مجبور ہے دوسری چیز ہے، مجبور ہے دوسری چیز ہے، لیکن مجبور نہیں ہے تو پیدل مسجد میں جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات. نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا. نمازوں کے بعد ہمارے بزرگ تو بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے جوان کیا کرتے پتہ؟ السلام علیکم مسجد میں، دوسرا السلام علیکم باہر. دوسرا السلام علیکم کہاں ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسجد میں. دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ باہر. کیوں بھائی مسجد سے اتنی چیڑ کیوں ہے؟ مسجد میں کس بس اس لیے آیا تھا، 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. واہ کمال ہے. احب البلاد الی اللہ، احب البلاد الی اللہ. جیب کی نہیں ڈالتا ہوں، جیب کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب البلاد الی اللہ المساجد. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی؟ کہا جو سب سے زیادہ ہم کو پسند. اور کیا؟
نہیں سمجھے؟ سب سے زیادہ ہم کو پسند وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند. چلو سلام پھیرا نہیں, باہر نکلیں گے, چلو بازار. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقِ, ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہے, لیکن ہم کو تو بلا وجہ بازار میں گٹر مش کرنے گھومتے رہیں گے. اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے. اچھا کچھ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ کھانا پوشی کریں گے, دنیا کی باتیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی باتیں مسجد میں دنیا کی ہوگی, ان کے ساتھ مت بیٹھو, لا تجالسوہم, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما. یہ اللہ کا گھر ہے, گندگی مت پھیلاؤ یہاں. دنیا کی باتیں, دنیا گندی, اس کی باتیں بھی گندی. یہ اللہ کا گھر ہے پاک. یہاں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد کس کے لیے ہے؟ وہ دیکھو لکھا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت. اللہ کا نام لیجئے یہاں پر, بیٹھیے نماز کے بعد اللہ کا نام لیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اقرأوا القرآن, قرآن مجید پڑھو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, سفارشی بن کے آئے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پر خیمہ لگا دیا, پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے. قبر سے آواز آنا شروع ہو گئی, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہم ہوتے تو قدیر تک نہیں پہنچتے, آپ نہیں سمجھے. اگر ہم ہوتے جنگل میں اور خیمہ لگایا ہوتا اور نیچے سے شروع ہوتا تبارک الذی, تو قدیر تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں تھے, ہم تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتے تھے. صحابی تھے وہ تو سنتے رہے, اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگا دیا تھا, پتہ نہیں تھا. اندر سے آواز آئی کہا ہی المانعہ ہی المنجیہ, یہ بچانے والی ہے, یہ نجات دلانے والی ہے, یہ قبر کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے, قرآن پڑھو. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قل اللہ سے محبت ہے. کہا اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. ایک اور سے کہا ان حبک ایہ, سورہ اخلاص سے تمہاری محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ پڑھ رہا تھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, تو اس کے پیچھے کی آیتیں عموماً ہمارے ائمہ سناتے ہیں. اللہ ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اگر کوئی یہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اور 3 آیتیں پڑھے, یہ 3 مرتبہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, کچھ نہیں کہا میں نے, وہی جو اعوذ باللہ پڑھتے وہی ہے, اس میں اللہ کے بعد 2 لفظ بڑھا دیے, اللہ کی 2 صفات بڑھا دی, السمیع العلیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھ لے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اگر آپ نے صبح میں پڑھ لی, شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر چلے گئے تو شہید. اگر شام میں پڑھ لیا, رات میں پڑھ لیا, صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے. ایک مولانا آ گئے, آپ کہتے ہیں مولانا دعا کیجیے. یہ مولانا پاک نہیں, کتنے بھی بڑے ہو تو 100% بالکل پاک نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہے ہیں فرشتے پاک ہیں, کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. اور میں اور آپ کہیں نہ کہیں پھنسی جاتی ہے گاڑی, کہیں صغیرہ کہیں کبیرہ, کہیں لگ ہی جاتا ہے. 70,000 کتنے آپ کو ایک کے لیے, ایک کو کہتے نا, یہاں تو 70,000. قرآن یہ ہے قرآن. 3 آیتیں پڑھ لیجئے, 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فقط تقریر سن کر نہیں جائیں گے, جو کہہ رہا ہوں وہ کریں گے, وعدہ لوں گا, کرنا ہے آپ کو. بعض
آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے میدان حشر میں؟ سب چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے قریب رہنا، پکا؟ اولی الناس بی یوم القیامہ، میں نہیں کہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا۔ کون پڑھے گا آج سے درود زیادہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ، پکا؟ وعدہ؟ پکا؟ فجر میں کتنا اچھا لگ رہا تھا؟ نہ اچھا لگ رہا تھا؟ نہ اچھا لگ رہا تھا؟ کیا بات ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے بندے جمع ہو جاتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ، جب چاہو اللہ سے اپنا تذکرہ کروا سکتے ہو، اللہ کہو وہاں سے جواب ملے گا۔ آپ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو فوراً اللہ کہتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، فوراً اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، فوراً کہتے اللہ اثنا علی عبدی۔ مالک یوم الدین کہے فوراً فرماتے ہیں مجدنی عبدی، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ وہاں کبھی یہ نہیں ہوتا دوسرے سے بات کر رہے ہیں ابھی رک جائیے، بیزی پھیزی وہاں کچھ نہ، ہر وقت آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے کون سا کال لگتا؟ الٹے سیدھے کال نہیں لگتے، سبحان اللہ کال لگتا، الحمدللہ کا کال لگتا، اللہ اکبر لگتا، لا الہ الا اللہ لگتا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو ذکر کرو، کتنا؟ 10 منٹ، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ وقت ختم، لو ایک بات بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ وقت نہیں ورنہ میں آگے سناتا تھا، بس یہ آخری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح له باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھل گیا، فتحت له ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے سب دروازے کھل گئے ایک طرف سے۔ عادت ڈالو مانگنے کی، روزانہ کم سے کم 10 منٹ مانگیں گے، 5 منٹ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور 5 منٹ سب کے لیے مانگیں گے۔ ہم کو قرآن مجید میں سکھاتے اللہ، لیکن ہم تو توجہ نہیں دیتے نا۔ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ ختم 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 کر دیا اللہ نے؟ نہیں، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کی تغلیب ہے۔ اب یہ تغلیب کیا ہوتی ہے وہ آپ جانے دیجیے۔ وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کی۔ ایک اور دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ نے ہم کو سکھایا مانگے گے کیسا؟ فقط اپنے لیے؟ اپنے لیے مانگیں گے فقط؟ نہیں، سب کے لیے مانگیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو، کیا؟ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، جو یہ چاہتا ہو کہ حالات میں، کس میں؟ حالات میں، مصائب میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کر لے، سن لے، قبول کر لے، تو کیا کرے؟ فَلْيُكْسِرِ الدُّعَا فِي الرَّخَاءِ، جب راحتیں ہو، وسعتیں ہو، فراوانیاں ہو، سکون ہو، صحت ہو، اس وقت میں کثرت سے مانگے۔ عادت ڈالیے روزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے اس گھر میں جمع فرمایا، اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھی جمع فرما دے۔ اللہ اس گھر کو محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائے، قیامت تک باقی رکھے، اور سب کا ثواب بنانے والوں کو، محبت سے دیکھنے والوں کو سب کو عطا فرماوے، اور ہم کو بھی محروم نہ فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا محمد بن عمر گجراتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض کر رہے تھے۔ نہیں ہے یہ فکر کی